السلام علیکم ایران تجھے سلام۔ اور سر جی تیل کی قیمتوں کے چکر ہے نا اسی ایران کو بھول گئے ہیں بالکل۔ وہ بہت بڑا کارنامہ ہوا ہے اور بہت بڑا امریکہ کا نقصان ہوا ہے سر جی، بہت بڑا۔ 2 جہاز گرے ہیں امریکہ والے، ایک مان رہے ہیں تو ایک نہیں مان رہے۔ 2 جہاز آج ابھی ایران نے گرائے ہیں، تو وہ F-15 اور F-35 بڑے قیمتی جہاز ہیں جی، بڑے قیمتی جہاز ہیں، اور ان کے پائلٹس کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ وہ کہیں چھتری کے ذریعے نکل گئے ہیں بزدل، اور اب ایران نے اعلان کیا ہے کہ جناب جیڑا انہوں لب کے لے آئے گا انہوں ایڈے ایسی ڈالر دیں گے، انہوں پیسے دیں گے، لب کے لے آؤ کتھے نے۔ تو یہ سر جی صورتحال ہے، بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور امریکہ کو پے شکستیں ہو رہی ہیں۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ 3 جرنیل اس کے استعفیٰ دے گئے اور نکالے گئے، استعفیٰ کیا نکالے گئے، اور فل بغاوت کا ماحول ہے، فل بغاوت ہو رہی ہے۔ کسی وقت بھی آپ سنیں گے، میرے خیال ہے پاکستان والے حالات ہو رہے ہیں کہ مارشل لا ہی نہ لگ جائے۔ ہو سکتا ہے، ہر دنیا میں ہوتا ہے ایسے ہی۔ دنیا میں سر جی بڑی ہسٹری پڑھے نا آپ، بڑی بڑی قوموں کو عروج ملا ہے، پھر وہ زوال میں آئی ہے۔ یہی ایران، پوری دنیا پہ اس کی حکومت ہوتی تھی، رومن اور فارس، اس کو فارس کہتے تھے، فارس اور پارس۔ تو یہ سر جی ان کی بڑی دنیا میں گڈی چڑھی ہوئی تھی ان کی، اس لیے وہ ایرانی جو ہے نا بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہماری جو تاریخ ہے نا وہ 6000 سالہ پرانی تاریخ ہے۔ آج ان کے ایک آرمی کے بندے نے بیان دیے امریکہ کے بارے میں کہ امریکہ ہماری اتنی پرانی تاریخ ہے کہ تم تو اس وقت نقشے پہ بھی نہیں تھے، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے سر جی، 2 جہاز مار گرائے ہیں، پائلٹوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ صبح تک آپ کو پائلٹ بھی ایسی لب دیں گے، قانونی ٹی وی تو لب دیں گے پائلٹ انشاءاللہ، کوئی کچی خبر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے سر جی۔ اور دوسری سر جی خبر یہ ہے کہ سر جی دوسری بڑی خبر یہ ہے، اب میں اس وقت رات گئے ویڈیو بنا رہا ہوں، تقریباً 4 اپریل ہونے والا ہے، 4 اپریل، ٹھیک ہے۔ اور خبر آ رہی ہے کہ عنقریب شہباز شریف صاحب ابھی کسی وقت بھی قوم سے خطاب کریں گے۔ میرے خیال ایک اور ویڈیو میں بڑھاواں گا۔ ویسے بھی آج کل 2 چھٹیاں نا سر جی، ہماری تو جاگنے والی راتیں پہلے ایک ہوتی تھی، ہفتے والے دن ہم جاگتے تھے، آگے اتوار ہوتی تھی، آج جمعے والے دن، وہ بھی کل بھی چھٹی ہے، آج بھی چھٹی تھی، تو آج بھی ہم جاگ رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کسی وقت بھی قوم سے خطاب کریں گے، اور جو جتیاں پئیں ہیں نا شہباز شریف نو، میں نے بتایا کہ میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، لیکن میرا تعلق نواز شریف والی نون سے ہے، شبوں کے ساتھ میں نہیں ہوں، یہ ذہن میں رکھ لو۔ جس طریقے سے اس نے پی ڈی ایم کی حکومت زبردستی وزیر اعظم بنا تھا، پھر یہ والی حکومت، اور جس طرح یہ زرداری کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے، یہ یس مین ہے، خدا کی قسم یس مین، کسی کے آگے نہیں بولتا اور کرتا مطلب ہے پورا۔ میں نے اس دن اس کو اندازہ لگا لیا تھا، ایک دفعہ نواز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے، نیچے لوگوں کا بڑا جوش جذبہ تھا، اور نواز شریف کہہ رہے تھے کہ میری ایک دفعہ بات سن لو، میں آپ کو میری بات سن لو، بعد میں نعرے بعد میں مارنا نہ رہو، تو اے پچھو کھڑے ہو کے کہہ رہے سی بولو۔ یہ مجھے پتہ لگ گیا کہ یار یہ بندہ صحیح نہیں ہے گا۔ جو بڑا بھائی منتہ کر رہے ہیں کہ مجمع کو کہ خاموشی سے میری بات سن لو، میرا منشور اور پروگرام سن لو، تو اے پچھو کہہ رہے ہیں۔ پھر دوسرا واقعہ یہ کہ جب نواز شریف صاحب نے آنا تھا باہر ملک سے پاکستان، تے ایئرپورٹ بھی نہیں سی پہنچے، یاد ہے کسے نو یاد ہے؟ جی مجھے تو یاد ہے، کیونکہ ہم خود ایئرپورٹ پہ جانے والے تھے، ہائی کورٹ میں ہم نے ان کا استقبال کیا تھا ادھر، اور یہ نہر والے پل تے پہنچ کے تے واپس آ گیا، تو شہباز شریف نے کہا جی اے کی مینو لین ہی کوئی نہیں آیا، جہاز سے ادھر ہی واپس کر دیا تھا شہباز کا۔ یہ اندر سے اسٹیبلشمنٹ کا بس چھوڑے پرے پکا مورا ہے، زیادہ اس کے خلاف باتیں نہیں کرتا، کیونکہ یہ ہے نون لیگ کا ہمارا، بہرحال ہم مریم نواز کے ساتھ ہیں،
بہت اچھے کام کر رہی ہے، اس کے دل میں تڑپ ہے کام عوام کے لیے، اور نواز شریف جو ہے تو سر جی کوئی جم ہی نہیں سکتا۔ یہ ہم شہباز شریف کی برائیاں کرتے ہیں نا تو یوتھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری تعریف کرے گا، نہ تسی تے کھوٹے سکے ہو۔ عمرانڈو اور یوتھی جو ہے نا یہ کھوٹے سکے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ میں نے پہلے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اب 500 روپے لیٹر ڈیزل ہے نا، عمران ہوتا تو یہ 1000 روپے کا ہونا تھا۔ اس کے اندر تو سینس ہی نہیں ہے نا عمران کا، وہ تو سوٹے لانے والا ہے، اس کو چھوڑو۔ آپ مقابلہ کریں نواز شریف کا اور شہباز شریف کا۔ آج نواز شریف ہوتا نا، اتنا خوبصورت موقع آیا تھا، ایران کی ہم صلح کروا رہے تھے، ہمیں خدا کی قسم مفت پیٹرول ملنا تھا۔ پیٹرول کیا چیز ہے؟ ہم جس طرح سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے اور ہم ایران کے ساتھ بڑے پیار محبت سے کام کر رہے ہیں، ہمیں فری ادھر لائنیں لگ جانی تھی، اتنا پیٹرول ملنا تھا، اور لوگوں نے حیران ہو جانا تھا کہ 8 روپے لیٹر پیٹرول مل رہا ہے ایران میں اس وقت، 8 روپے لیٹر۔ اور آج انہوں نے گورنمنٹ نے لوگوں نے شرطیں نکالی ہیں، میں خیر بات اور تھی تو پھر میں ادھر ہی آ گیا ہوں۔ 50% یہ ٹیکس ہم سے لیتے ہیں۔ پچھلے مہینے کی رپورٹ ہے 90 ارب پیٹرول سے حکومت نے کمایا ہے۔ بتائیں کوئی ماں باپ کسی بچوں سے کمائی کرتی ہے؟ یہ اس نے کمایا ہے، اور یہ وزیر خزانہ نے اس کا اعلان کیا، گوگل پہ دیکھ لو، 90 ارب روپے پیٹرول سے کمایا ہے۔ یہ سر جی گیمکس، ڈرامے بازی، یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی۔ شہباز شریف صاحب خدا حافظ، خدا حافظ بالکل ہی۔ شہباز کا پتہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کے اندر اعتماد نہیں ہے۔ یہ عاصم منیر کے سامنے بھی ایسے پیش ہوتا ہے، یہ زرداری کے سامنے بھی ایسے پیش ہوتا ہے، یہ نواز شریف کے سامنے بھی ایسے پیش ہوتا ہے، میسنا، اور یہ ہر کسی کے سامنے، سعودی عرب کے ساتھ بھی ایسے، امریکہ کے ٹرمپ کے سامنے بھی ایسے۔ یہ بندہ ایسا خطرناک ہوتا ہے؟ اپنے اندر اعتماد پیدا کریں۔ اے نیب صدر ٹھیک ہے، صدر دے طور تے میں نے قبول نہیں، جب یہ وزیر اعلیٰ تھا نا یہ صحیح کام کرتا تھا، کیونکہ اوپر اس کا ہاتھ ہوتا تھا نواز شریف کا۔ اس کے یہ نیب صدر کے طور پہ ٹھیک ہے، صدر کے طور پہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ میری اس بات سے آپ اتفاق کریں گے، ٹھیک ہے؟ سیاسی جماعتیں جی متفق ہو گئی ہیں، اور کہا جی ہم نے اس حکومت کو نہیں چھوڑنا، بالکل شہباز کو فارغ کرو۔ ابھی یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ کسی وقت بھی یہ میری ویڈیو کے دوران ہی قوم سے خطاب کرے گا، مجھے لگتا ہے کوئی ریلیف دے گا، مجھے لگ رہا ہے۔ جتنا احتجاج کیا ہے، آج تاجروں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی 8 تاریخ تو بعد اسی ہڑتال تے جا رہے ہیں، سانو جیل وچ تن دیو، سانو قتل کر دیو، سانو ہتھکڑیاں لا دیو، ہم پہیہ نہیں چلائیں گے بالکل۔ یہ 8 تاریخ کا انہوں نے کہا جی ہم 3 دن آپ کو دے رہے ہیں، 4 دن اس میں سوچ لیں۔ پوری کھلبلی مچ گئی ہے سر۔ مریم نواز نے بیان دیے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کہاں جائے گی؟ وہ تو شہروں میں ہے۔ ٹریکٹروں کو کیا ہوگا؟ ڈیزلوں کا کیا؟ وہاں بھی 100 روپے ریلیف دیا، لیکن بہت مہنگائی ہو گئی ہے بھائی، بہت مہنگائی ہو گئی ہے ہر چیز کی۔ ابھی ایک بندہ کہہ رہا تھا جی لو جی ٹماٹر، حالے راتی پیٹرول مہنگا ہوا تھا، آج ٹماٹر کی ڈبل قیمت چل رہی تھی۔ لوگ تو پھر یہ چیز چاہتے ہیں۔ مریم نواز نے ہی پنجاب میں تھوڑا سا کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یہ شہباز فارغ ہے، ساڑھے والوں فارغ ہے جی، ٹھیک ہے؟ آگے ہیں جناب، سیاسی پارٹیاں کٹھی ہو گئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب علی میں ایک سعد رفیق کا جو بیان ہے نا، میں بھی پہلے یہ بیان دیتا رہا ہوں، سعد رفیق بڑا بہترین آدمی ہے، نر آدمی ہے۔ سعد رفیق نے کہا یہ سارا پیٹرول مہنگا ہونے کا ڈرامہ کیا جا رہا ہے، اصل قرضہ ہے IMF کا۔ یہ ایسے کٹورا لے کے جاتے ہیں، یہ کٹورا دیو جی اللہ واسطے دیو، اللہ واسطے دیو۔ ہمیں لگ ہی نہیں رہا کہ ایسی ایٹمی ملک کا، ہم ادھر سے پیسے آ رہے ہیں، ادھر سارے ادھار کے پیسے ہیں۔ ابھی یہ شوشہ چھوڑا ہے، انہوں نے کہا جی ہم جی 2 ارب قطر کو واپس کر رہے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں سارے، وہ مانگ رہے ہیں۔ آج میں نے سنا سعودی عرب کا بھی پیغام آیا کہ جناب یا ساڈے نال رہو تو یا ایران دے نال رہو۔ ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ ابھی تو
ایسی صورتحال آنی ہے سر جی. مرد وہ ہوتا ہے، مرد بحران وہ ہوتا ہے جو بحران کے وقت اپنے اعصاب پہ قابو پا لے. جو اعصاب پہ قابو نہیں نہ پا لے، وہ اگر پائلٹ ہے تو اس سے جہاز گر جائے گا، اگر وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے تو ایکسیڈنٹ کرے گا، حکومت میں ہے تو حکومت کا بٹھا بٹھائے گا. مرد بحران کے وقت آپ صحیح اپنے حواس میں رہیں، جو کہ شباز نہیں رہ سکتا. پکی گل ہے، میں کچی گل نہیں کر رہا. ٹھیک ہے جی. اعتماد کی کمی ہے. اچھا جی، اگلی خبر جی. آج 4 اپریل ہو گئی ہے اور 4 اپریل کو بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی. ذوالفقار علی بھٹو کو، آپ کو پتہ ہے نا، پھانسی دی گئی تھی. میں نے بھی پی ٹی وی پہ ایک ڈرامہ کیا تھا. مجھے میرا کلائنٹ لے گیا تھا، میں اس کا وکیل تھا. تو وہ پی ٹی وی کا چیئرمین تھا خالد جوید جان. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کی شکل بھٹو سے ملتی ہے، سائیڈ پوز یہ وہ، تو آپ بھٹو کا رول ادا کریں گے ڈرامے میں. پہلے تو میں نے ہیسیٹیٹ کیا، پھر میرے سینئر وکیلوں نے کہا کہ یار کر لو، خیر ہے کوئی بات نہیں. تو مجھے بھٹو بنا کے نا پھانسی پہ چڑھایا گیا ہے. وہ آپ نے گوگل پہ کہیں دیکھنی ہوگی نا تو وہ لکھے وہاں پہ قتل کی رات. وہ ملینز میں وہ ویڈیو گئی ہے. وہ پی ٹی وی نے جاری کی تھی. وہ 20 منٹ کی ویڈیو ہے. میں جیل سے نکل کے پھانسی گھاٹ تک آتا ہوں اور پھر پھانسی میں چڑھ جاتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے نا جی. بھٹو بن کے، ذوالفقار علی بھٹو بن کے. تو مجھے انڈیا کی فلموں سے بھی آفر آئی تھی کہ جناب آئیں ادھر، ہم بھٹو کے اوپر فلمیں بناتے ہیں. لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ جناب وہ تو فوج کو 71 والا سرنڈر کریں گے اور ہتھیار ڈالیں گے اور یہ وہ. تو میں نے کہا نہیں بھائی، انڈیا میں نہیں جاتا. وہ بہت زیادہ آفریں بھی کر رہے تھے. میں نے کہا نہیں میں نہیں جاتا انڈیا بھائی. تو میں نے بھٹو کا رول ادا کیا ہوا ہے. کل جس ٹی وی کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، پیچھے جو ویڈیو چل رہی ہوگی نا پھانسی والی، وہ میری ہے. ہر ٹی وی چینل پہ جو پھانسی والی پیچھے بھٹو کا ذکر کرتے ہیں نا، تو پیچھے پھانسی والی ویڈیو ایک نمونے کے طور پہ چلاتے ہیں. وہ میں پھانسی چڑھ رہا ہوتا ہوں. اس کا میں آپ کو بتا دوں. چلیں یہ ایک ذیلی طور پہ وہ آئی تھی تو وہ میں کر دی ہے. تو سعد رفیق نے کہا جی یہ سارا آئی ایم ایف کا ڈرامہ ہے اور آئی ایم ایف اپنے پیسے وصول کرنا چاہ رہا ہے. اس لیے اس پورے خطے میں، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا میں، پاکستان پہ ہی عذاب آیا ہے. ہمیں تو مفت پٹرول مل سکتا تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ صورتحال ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کون سے کیا خطاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بریکنگ نیوز یہی ہے کہ ایران نے امریکہ کے 2 جہاز گرا دیے ہیں. اور دوسری بریکنگ نیوز یہ ہے کہ امریکہ میں آرمی میں پھوٹ پڑ گئی ہے. اور تیسری جناب عالی یہ ہے کہ نیتن یاہو کے خلاف اسرائیل میں بھی جلوس نکل رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے. اور شہباز شریف کی جو تقریر ہے نا، جاگتے رہنا، میں آپ کو تقریر بھی تھوڑی سی سنواتا ہوں.